بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 8، جس میں ٹوٹل 10 آیات ہیں۔ 5 آیات کو ہم نے پہلے سمجھ لیا۔ آج کے سبق میں 5 مزید آیات کو سمجھیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ ان الفاظ کو، الفاظ کے ترجمے کو، روٹ اور مادے کو اور ان کی مختصر تفسیر کو سمجھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ وَإِذْ قَالَ، واو اور اذ جب، اور جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے۔ اصل میں یہ 3 لفظ ہیں، ایک ہے لام، ایک ہے قوم، ایک ہے ہی۔ لام عربی میں حروف جارہ میں سے ہے جو ناقابل شمار مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ قوم کا معنی قوم ہے، لام کا معنی لیے ہوتا ہے، لیکن بامحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے کبھی اس کا معنی سے پر ساتھ کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہی اپنی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، کیا فرمایا؟ اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ۔ ہم نے 6 خاص حروف پڑھے لیول 1 کے اندر سبق نمبر 8 میں، اس میں ایک ان ہے جو 960 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، امر یأمر اس سے یہ فعل مضارع ہے، مضارع کی علامت یا اس کے شروع میں ہے۔ کم اٹیچڈ پروناؤن ہے، ضمیر متصل تمہیں۔ امر یأمر آپ نے قرآن عربی لیول 2 میں محموز پڑھا، یعنی وہ فعل جس کے اندر کوئی حمزہ آئے، اگر شروع میں آئے تو محموز الفا، جیسے یہاں یا مضارع کی علامت ہے اور شروع میں حمزہ آیا ہے تو یہ محموز الفا ہے۔ اور امرا حمزہ میم را، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 248 الفاظ آئے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان یہ کہ، ان کا معنی کہ، یہ کہ، تذبحوا تم ذبح کرو، تذبحوا یہ بھی فعل مضارع ہے، تذبحون تھا تفعلون کی طرح، لیکن جب اس کے شروع میں ان داخل ہوا تو اس کے آخر سے نون ختم ہو گیا۔ یہ کہ تم ذبح کرو، ذال باحہ اس کا روٹ اور مادہ ہے، اور اس مادہ سے قرآن پاک میں صرف 9 الفاظ آئے ہیں۔ ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے، بقرۃن عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے بقرات۔ بقرات جمع کا لفظ قرآن پاک میں صرف 2 بار آیا ہے، جبکہ یہ مفرد بقرہ قرآن پاک میں 7 بار آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب قوم نے کیا کہا؟ قالوا انہوں نے کہا، یہ جمع ہے فعل ماضی، اتتخذونا یہ حمزہ ہے، عربی میں 2 حرف استفہام کے لیے آتے ہیں، سوال کے لیے، ان میں ایک حمزہ ہے، اس کا معنی ہے کیا، کا معنی کیا، تتخذو آپ بناتے ہیں، نا ہمیں، اتخذ یتخذ کو معنی بنانا بھی ہوتا ہے، کرنا بھی ہوتا ہے، کیا آپ کرتے ہیں نا ہم سے، اٹیچڈ پروناؤن ہے، ہزوا مذاق کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ ہزوا کا لفظ اس ہا زا واو اس مادہ سے قرآن پاک میں 34 الفاظ آئے ہیں۔ قوم والوں نے کہا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ بلا جانور ذبح کر کے ہمارا مردہ کیسے بولے گا؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اس کا ترجمہ پڑھ چکے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، یا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان یہ کہ، اکون میں ہو جاؤں، من الجاہلین من کا معنی سے، حروف جارہ میں سے جو 2500 سے زائد بار قرآن پاک میں آیا ہے، الجاہلین جاہلوں میں سے۔ آپ نے قرآن عربی لیول 1 میں تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ پڑھا سبق نمبر 2 میں، تو آخر میں یا نون لگے اور یا سے پہلے زیر ہو تو یہ جمع ہوتی ہے۔ جاہلین اس کا روٹ اور مادہ ہے جیم ہا لام، جہل، اسی سے ہے جاہل۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 24 الفاظ آئے ہیں، تو
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ در حقیقت یہ جو 5 آیات ہیں ان میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہوا، مشکات کی شرح ہے مرقات، ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی وجہ لکھی ہے بندہ کیوں قتل ہوا۔ وہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے تو اگلے آدمی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کیا، تو انہوں نے اس غصے میں آ کے اسے قتل کر دیا۔ اب رشتہ دار ہی تھے، رشتہ دار نے قتل کیا اور پھر خود ہی شور مچایا کہ بندہ قتل ہو گیا، یعنی چور مچائے شور، خود اپنے ہی منہ سے شور مچایا۔ اب وہ سارے پریشان ہیں کہ قتل کس نے کیا ہے، قاتل نہیں مل رہا۔ چنانچہ وقت کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس آئے کہ آپ ہمارا قاتل تلاش کر کے دیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں ہم کلام ہوئے تو اللہ نے فرمایا انہیں کہیں ایک گائے ذبح کریں، گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مردے کے جسم کو لگائیں، وہ زندہ ہو کر اپنا قاتل بتائے گا اور پھر فوت ہو جائے گا۔ اب انہیں سیدھا سادہ حکم تھا کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیں، لیکن بنی اسرائیل کیسی بگڑی تگڑی قوم تھی، آگے ان کی حجت بازیاں ہیلے، اس کے اوپر آپ غور کریں۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، یعنی مذاق اڑانا یہ سمجھداروں کا کام نہیں ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اگلی آیت، قالو، انہوں نے کہا، ادعو، آپ دعا کریں، دعا یدعو، آپ نے قرآن عربی لیول 2 میں ناقص پڑھا، جس کے یعنی ناقص وہ فعل ہے جس کا آخری حرف کمزور ہو۔ اس کا آخری حرف کمزور واو ہے، اگرچہ امر کا دباؤ پڑنے کی وجہ سے وہ واو کمزور حرف حذف بھی ہو جاتا ہے، جیسے یہاں ہوا قالو، انہوں نے کہا ادعو، آپ دعا کریں۔ اس مادہ سے دال عین واو قرآن پاک میں 212 الفاظ آئے ہیں۔ لنا، ہمارے لیے، لام کا معنی لیے، نا کا معنی ہمارے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں، ربک، اپنے رب سے، رب رب کا اپنے، یبین، کہ وہ بیان کرے، بینا یبین، اس کا معنی ہے بیان کرنا، با یا نون، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما ہی، ما وہ، کیا، ہی وہ، تو اس کا یعنی وہ کیا ہے، کیا مطلب وہ گائے کیسی ہے، ہیا سے مراد ہے گائے۔ ہیا آپ قرآن عربی میں مؤنث کی سیپریٹڈ پرونون پڑھی آپ نے، ان میں ایک ہے ہیا، یہ پہلا ہے، مفرد کے لیے آتا ہے، چونکہ بقرہ بھی مؤنث ہے، مفرد ہے، اس کی طرف ہیا کو لٹایا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 63 بار آیا ہے۔ ما ہیا، وہ گائے کیسی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا ربک، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا، وہ ہمارے لیے بیان کرے، ما ہی، وہ گائے کیسی ہے۔ قال، حالانکہ انہیں مطلق حکم تھا جیسی مرضی ذبح کر دیں، لیکن اب جب بار بار سوال کیے تو اپنے لیے ہی پریشانی ہوئی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو، ان، بے شک، ہو، وہ، یہ ان کے ساتھ اٹیچڈ پرونون ملی ہے، انہو، انہما، بے شک وہ، یقول، فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، انہو یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا، ان، بے شک، ہا، وہ گائے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، گائے کی طرف لوٹ رہی ہے، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہے، بے شک وہ گائے، لا فارض، لا کا معنی نا، فارض معنی بوڑھی، یعنی جس کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہو، عربی میں اسے کہتے ہیں فارض۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک، یعنی یہ والا لفظ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، اس کا مادہ ہے فا را ضاد، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 17 الفاظ آئے ہیں۔ بے شک وہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، یعنی اس کی پوری سی عمر بھی ہو، بکر، یہ والا لفظ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے۔ اسی سے لفظ آتا ہے بکرہ، صبح کو کہتے ہیں، جس کی جمع آتی ہے ابکار، ابکار، یہ جو بکرہ کا لفظ ہے، بکرہ اور جمع ابکار، یہ الفاظ قرآن پاک میں 11 بار آئے ہیں۔ ولا بکر، اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان، جوان ہو، بین، بین کا معنی ہے درمیان، ذالک، اس کے، یعنی بڑھاپے اور چھوٹی عمر کے درمیان میں ہو، کیا مطلب، یعنی جوان ہو۔ ففعلوا، پہلا لفظ ہے فا، پس، افعلوا، تم کرو، افعل، افعلا، افعلوا، امر ہے، آپ پہلے لیول 1 میں امر کو پڑھ چکے، پس تم کرو، ما، جو اس میں موصول ہے،
تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے، امر یأمر، امر یؤمر پیسی وائس فعل مضارع مجہول، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ جوان عمر کی، بوڑھی بھی نہ ہو چھوٹی بھی نہ ہو، درمیان والی ہو، یہ ذبح کر دو۔ لیکن پھر انہوں نے دوبارہ پھر سوال کر دیا، قالوا انہوں نے کہا، ادعو آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے۔ یہ الفاظ ان کی میں مزید وضاحت نہیں کر رہا کیونکہ یہ ابھی گزرے ہیں، یہ کچھ دیر پہلے گزرے ہیں۔ یبین کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونھا ما اس کا معنی کیا ہے، لون رنگ، ہا اس کا رنگ کیا ہے، اور ایسے موقع پہ کیا کی بجائے کیسا کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے۔ لون عربی میں کلر اور رنگ کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے الوان۔ یہ جمع الوان یہ والا لفظ قرآن میں 7 بار آیا ہے، اور لون مفرد یہ قرآن میں صرف 2 بار آیا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول بے شک وہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرہ بے شک وہ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو۔ عربی میں زرد رنگ کو صفراء یہ مؤنث ہے، اور اس کا مذکر ہے اصفر۔ اصفر یہ لفظ صفراء عربی میں قرآن پاک میں صرف 1 بار آیا ہے، اور اس کی جمع ہے صفر، اور یہ بھی جمع بھی 1 بار آئی ہے۔ لیکن اس سے ایک اور لفظ مصفر، اس کا معنی بھی زرد ہوتا ہے، یہ قرآن میں 3 بار آیا ہے۔ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع وہ زرد رنگ گہرا ہو۔ عربی میں ہر رنگ کے لیے اس کے گہرے پن کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ لفظ آتے ہیں۔ زرد رنگ اگر گہرا بیان کرنا ہو تو اس کا ہے فاقع، بے شک وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو۔ فاقع گہرا، لونھا اس کا رنگ، یعنی زرد ہو اس کا رنگ گہرا ہو۔ تسر وہ اچھی لگتی ہو، سر یسر اس کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، اچھا لگنا، بلی معلوم ہونا۔ یہ سر یسر سے یہ صرف ایک ہی لفظ آیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اسر یسر جس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ کرنا، مخفی رکھنا، وہ والا لفظ قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے۔ الناظرین ناظرن کی جمع ہے دیکھنے والے کو کہتے ہیں، جمع یعنی دیکھنے والوں کو، اور اس کا روٹ اور مادہ ہے نون ظا را۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 129 الفاظ آئے ہیں۔ فرمایا اچھا اس کا رنگ پوچھتے ہو تو گہرا زرد ہو، دیکھنے والے کو خوبصورت لگتی ہو۔ اب اسی پر اکتفا کرتے تب بھی ان کا کام بن جانا تھا، لیکن مزید پھر انہوں نے سوال کیے، اس لیے کہتے ہیں زیادہ سوالات بھی انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ ہمارے لیے بیان کرے، ما ہی وہ کیسی ہے، یعنی ابھی بھی گائے ہمیں واضح نہیں ہوئی۔ ان البقر بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، ابھی معاملہ گائے کا بالکل کلیئر اور واضح نہیں ہوا، اپنے رب کو کہیں اور بیان کریں۔ اب وَإِنَّا آگے شکر کریں، انہوں نے یہ لفظ بھی بول دیا، وَإِنَّا اور بے شک ہم۔ یہ لفظ ان ہو اس کا معنی ہے بے شک یقیناً، لیکن اگر اس کے ساتھ الف بھی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم، اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا آنے والے وقت میں جو کام بھی ہم کرنا چاہتے ہوں تو اس کے ساتھ انشاء اللہ کا لفظ لازمی بولنا چاہیے۔ ان اس کا معنی ہے اگر، شاء اس کا معنی ہے چاہا، اللہ نے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، تو پھر وہ کام کرنے میں اللہ کی طرف سے بھی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ ضرور ہدایت پائیں گے۔ یہ شروع میں جو لام ہے، لام کے اوپر زبر، اس کا معنی ہوتا ہے البتہ، یہ لام تاکید کا ہے، اس لیے البتہ کی جگہ ضرور کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مہتدون مہتدن کی جمع ہے، آخر میں واو نون بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہدایت پانے والا، البتہ ضرور ہم ہدایت پائیں گے۔ اب ان کا انشاءاللہ کہنا تھا تو انہیں توفیق مل گئی اس سوال کے بعد گائے کو ذبح کرنے کی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو بے شک اللہ، بے شک وہ یعنی اللہ، یقول فرماتے ہیں، انہا بے شک وہ گائے، ہا مؤنث کی ضمیر بقرہ کی طرف، بقرۃن وہ ایسی گائے ہے، لا ذلول جو محنت کرنے والی نہ ہو۔ ذلول کہتے ہیں محنت کر کے ذلت کو اٹھانا، وہ اسی سے لفظ آتا ہے ذلت،
یہ ذلول کا لفظ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، جبکہ ذلت کے مادہ سے الفاظ، اس کا مادہ ذال لام لام، 23 الفاظ قرآن پاک میں یہ ذلت کے الفاظ آئے ہیں۔ انہا بقرہ، بے شک وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول، کہ وہ جو محنت کرنے والی نہ ہو۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا ترجمہ، جو یہ موصوف صفت کا ترجمہ ہوتا ہے، بقرہ موصوف ہے، لا ذلول اس کی صفت ہے۔ تثیر الارض، کہ زمین گھاتی ہو، یعنی ایسی محنت نہ کرتی ہو کہ زمین کو گاہتی ہو، زمین کو گاہنا۔ اثار یثیر، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں صرف 5 الفاظ آئے ہیں۔ زمین کو گاہنا، زمین میں کھیتی کرنا، یعنی وہ بیلوں کے اندر اسے جوت کر زمین کو نہ گایا جاتا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ واو کا معنی اور، لا تسقی، سقا یسقی، یہ بھی ناقص ہے، یعنی وہ ورب اور فعل جس کا آخر والا حرف کمزور ہو، اور وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک دوسرے کی شکل اختیار بھی کرتے ہیں، تبدیل بھی ہوتے ہیں۔ سقا یسقی، ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو، ساقی۔ ولا تسقی، اور نہ وہ پانی پلاتی ہو، نہ پانی دیتی ہو، الحرث، کھیتی کو۔ حرث کھیتی کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 13 بار آیا ہے۔ اسی سے ایک فعل بھی قرآن پاک میں آیا، تحرثون، وہ صرف ایک بار آیا، کھیتی کرنا۔ یعنی وہ گائے ایسی نہ ہو کہ جسے بیلوں کے درمیان جوت کر اپنی زمین کو گاہا جاتا ہو، اور نہ ہی کنویں کے گرد لگا کر کھیتی کو پانی دیا جاتا ہو، بلکہ مسلمۃ، بے عیب ہو۔ سلم یسلم، اسی سے مسلمہ، بے عیب ہونا۔ لا شیعۃ، کوئی داغ نہ ہو، شیعہ کہتے ہیں داغ کو، اس کا روٹ اور مادہ ہے واو شین یا۔ یہ اگرچہ یہاں واو آپ کو نظر نہیں آ رہی، چونکہ واو کمزور حرف ہے، وہ ختم ہوا تو آخر میں اس کی جگہ پہ گول تا آئی۔ کوئی عیب نہ ہو، فیہا، اس میں۔ ظاہری بات ہے جو بیل کھیتوں کو گاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بدن پر بھی داغ دبا لگ جاتا ہے، اور جو پانی کھیتی کو پانی دینے کے لیے ہوتا ہے اس کے بدن پر بھی داغ دبا ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، داغ دبے سے مراد یہ ہے کہ پیچھے کہا گہرا زرد رنگ ہو، بالکل گہرا ہو اور بالکل سارا گہرا ہو، کوئی اور رنگ کا اس میں داغ دبا نہ ہو۔ قالو، بنی اسرائیل نے کہا، انہوں نے کہا، الآن، اس کا معنی ہے اب۔ جئتا، جئتا کا معنی عربی میں ہوتا ہے آنا، یہ بھی محموز العین ہے، اور لیکن اس کے بعد اگر با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ اب آپ لائے ہیں، بالحق، حق، یعنی ٹھیک بات۔ اب ہمیں بالکل واضح ہو چکا کہ ہم کیسی گائے لے کے آئیں گے۔ چنانچہ ان کے اوپر زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے یہ سختی ہوئی، زیادہ سوالات کیے تو زیادہ سختی ہو گئی، لیکن اس میں بلا ہو گیا اس یتیم بچے کا جو اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ اس یتیم بچے کو والدہ کی فرما برداری کا صلہ یہ ملا کہ یہ گائے صرف اسی کے پاس تھی، اس نے گائے کا چمڑا سونا بھر قیمت مقرر کی اور اس کے ساتھ گائے کو بیچا۔ اسے والدہ کی فرما برداری کا صلہ ملا، اور انہیں زیادہ اور بیجا قسم کے سوالات پر اللہ کی طرف سے یہ سزا ملی۔ اب وہ لے کے آئے، فَذَبَحُوهَا، پس انہوں نے ذبح کیا اسے، فا کا معنی پس یا پھر، ذبحو، انہوں نے ذبح کیا، فعل ماضی جمع، ہا اس گائے کو۔ وَمَا كَادُوا، واو اور ما نہیں، کادو قریب، اور قریب نہیں تھا وہ، یفعلون، کرتے، قریب نہ تھا، کاد یا کادو کا معنی ہوتا ہے قریب، اور قریب نہ تھا کہ وہ ایسا کرتے، یعنی ذبح کرنا ان سے ممکن نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اللہ نے توفیق دے دی۔ کادو، کاد یا کادو، یہ اجوف سے ہے، اجوف اس فعل کو کہتے ہیں جس میں درمیان والا حرف کمزور ہو، تو اس سے یہ فعل ماضی جمع کا صیغہ ہے۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 24 الفاظ آئے ہیں۔